أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم عود. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتلك اور یہ ہے عاد جحدو جنہوں نے انکار کیا آیات کا ربہم اپنے رب کی وعصوا اور انہوں نے نافرمانی کی رسولہ اس کے رسولوں کی واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے امر حکم کی کل جبار عنید ہر ظالم سرکش کی واتبعوا اور پیچھے لگا دی گئی ان کے فی ہاتہ دنیا اس دنیا میں لعنتاً لعنت و یوم القیامہ اور قیامت کے دن بھی الا خبردار رہو ان بے شک عادن قوم عاد نے کفر و انکار کیا ربم اپنے رب کا الا خبردار رہو بعدن پھٹکار پڑ گئی لعادن قوم عاد پر قوم ہود جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ دنیا کے اندر دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد اولا کہا جاتا ہے اور ایک کو عاد ثانیہ یا عاد اخری کہا جاتا ہے۔ عاد اولا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی اور عاد ثانیہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، شرک کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل سمجھاتے رہے، دعوت کے نتیجے کے اندر 4000 لوگ ایمان لائے اور باقیوں نے سرکشی کا، جحود کا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ بالآخر جب قوم کا وقت پورا ہوا، اتمام حجت ہوا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر تیز و تند ہوا بھیجی۔ یہ ایک طوفانی ہوا تھی، مسلسل 1 ہفتہ تک ان کے اوپر چلتی رہی، جس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو محفوظ فرمایا اور باقی اس طوفان کے اندر تیز ہوا کے اندر تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے۔ بتلک اور یہ تھے عادن قوم عاد اولا جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، جحدوا انہوں نے انکار کیا بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کا۔ آیت علامت کو بھی کہتے ہیں، آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں، آیت معجزہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور آیت 2 دائروں کے درمیان لکھے ہوئے سبق کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو قوم عاد نے اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کیا، وعصوا رسلہ اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ ان کی طرف ایک ہی رسول مبعوث کیے گئے جو حضرت ہود علیہ السلام تھے، لیکن جہاں پر اللہ رب العالمین نے جمع کا لفظ ذکر کیا رسول کے بجائے رسلہ اس کے رسولوں کا، مراد یہ ہے کہ ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب کے مترادف ہے۔ مثال کے طور پر غور کیجئے، 10 افراد ایک ہی بات کر رہے ہوں اور آدمی اگر ایک ہی بات کا انکار کر دے، اس کی تکذیب کر دے، تو گویا کہ اس نے 10 افراد کی تکذیب کر دی کہ جو ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قوم نے رسولوں کی تکذیب کی، واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے امر حکم کی کل جبار عنید ہر سرکش ظالم کی، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں کی، بلکہ ان لوگوں کے پیچھے چلتے رہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے۔ گویا کہ چھوٹے ظالم بڑے ظالموں کے پیچھے چلتے رہے۔ وَعُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر ان کے اوپر لعنت کو مسلط کر دیا۔
یہ لعنت ان کے پیچھے، یہ پھٹکار ان کے پیچھے پڑ گئی دنیا کے اندر بھی، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ اہل ایمان جب بھی قوم عاد کو یاد کرتے ہیں تو برے ہی انداز کے اندر یاد کرتے ہیں کہ ایک ایسی قوم تھی کہ جو اللہ رب العالمین کی سزا کا شکار ہوئی، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار پڑی، اور آخرت کے اندر بھی ان کو برے ہی انداز کے اندر یاد کیا جائے گا، پکارا جائے گا، اور وہاں بھی ان کے لیے سزا ہوگی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بھی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ الا خبردار ہو جاؤ، ان عادن، بے شک قوم عاد نے کفر و انکار کیا، ربہم، اپنے رب کا، اپنے رب کی آیات کا، اپنے رب کے احکامات کا، اپنے رب کے رسول کا انکار کیا۔ الا خبردار، بعدن، دوری ہو، لعاد، دوری ہوئی قوم عاد کے لیے، قوم ہود جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، وہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، عذاب کا شکار ہوئے، آخرت کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، عذاب کا شکار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے رحمتوں کے مستحق ہو سکیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے فضل اور رحمتوں کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔